اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعثت من خیر قرون بنی آدم قرنا فقرنا بعثت من خیر قرون بنی آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت فيه رواه البخاري وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش من بني هاشم واصطفاني من بني هاشم رواه مسلم وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يزل الله ينقلني من أصلاب الكريمة والأرحام الطاهرة رواه عياض في الشفاء وابن الجوزي في الوفاء أو كما قال عليه الصلاة والسلام ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں انتہائی محبت سے سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ اللہ تمام دوستوں کی جانب سے صلاۃ والسلام، ثنا، درود پاک، صدقات و خیرات، آیات قرآنیہ اور جو اہتمامات خیر محض اللہ کی رضا کے لیے تعظیم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام بزرگوں نے پیش کیے، اللہ اپنے پاک دربار میں قبول فرمائے۔ آج کی شب کو مناسبت ہے، بلکہ یہ سحر کے وقت کو مناسبت ہے ہمارے آقا جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت طیبہ سے۔ بحث کا ایک بہت بڑا حصہ گفتگو کا ہم نے عشاء کی نماز کے بعد تفصیل کے ساتھ ذکر کیا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں یہ عقیدہ امت کا اجماعی ہے۔ امام اہل سنت نے المعتقد المستند میں یہ جملہ لکھا ہے کہ والواجب علی کل مؤمن ان یعتقد ان نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء و افضل الخلائق، کہ ہر مسلمان پر یہ عقیدہ رکھنا واجب ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تمام عالمین کے سردار اور تمام مخلوق میں سب سے افضل ہیں۔ آگے فرماتے ہیں وَإِن اور اس کے بعد اگر وہ شخص ایسا عقیدہ رکھے وَإِنْ اعتقد خلاف هذا فهو ضال ومضل، اگر کوئی شخص اس عقیدے کے خلاف کرے تو یہ بڑی شنی بدعت اور گمراہی ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام خلق پر افضلیت کو تسلیم نہ کرے تو یہ کئی قرآن کی آیات کا انکار ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے مرتبہ مقام عطا فرمایا، کہیں ورفعنا لک ذکرک کہہ کر، کہیں وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کہ جب ہم نے انبیاء سے وعدہ لیا کہ جب تمہارے درمیان جب تمہیں ہم حکمت اور نبوت دے کر بھیجیں گے اور پھر یہ ہمارا رسول آ جائے تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، وہ پھر تم نے ایمان بھی ان پر لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ تو یہ آیت کیا قانون دیتی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ تمہاری امت کے لیے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 186 اور 187 میں ذکر ہوا کہ جب حضرت موسیٰ نے اپنی امت کے لیے دعا کی اللہ سے کہ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، یا اللہ ہم میری امت کے لیے دنیا و آخرت کی بھلائی کو لکھ دے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَسَأَكْتُبُهَا، لکھ دوں گا آپ کی امت کے لیے ساری چیزیں کہ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، ان کے لیے لکھوں گا موسیٰ کہ علیہ السلام کہ جو اللہ سے ڈریں گے، زکوٰۃ دیں گے، ایمان لائیں گے۔ یہاں پر آیت نمبر 156 ختم ہوتی ہے۔
157 آگے شروع ہوتی ہے، اور ایک آیت میں اللہ نے حضور کے 9 صفات بیان کیے ہیں، اور فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر الی آخری۔ تیری امت کو چاہیے کہ ان کے لیے ہم دنیا و آخرت کی بھلائی کریں گے، مگر کب؟ جو ہمارا محبوب آنے والا ہے، جن کی یہ 9 شانیں ہیں، یہ ان کی اتباع کریں۔ تو یہ حضور کی اتھارٹی قرآن کریم فرقان حمید نے جگہ جگہ پر ذکر کی ہے۔ اب میں وقت مختصر ہے تو لہٰذا آج کی دن کو نسبت جو ہے حضور کے مولود شریف سے بھی ہے، اور آج کے دن کو گویا کہ جمعہ کا دن بھی ہے، اور یہ دن سید الایام ہے۔ میں اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان جلالت کے حوالے سے ابو داؤد شریف کی یہ صحیح حدیث آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ حدیث نمبر 1047، 1047۔ راوی اس کے اوس ابن اوس ہیں، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، کہ دنوں کے اندر سب سے افضل دن جو ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ فیہ خلق آدم، اسی دن حضرت آدم پیدا ہوئے ہیں، ان کو پیدا کیا گیا۔ وہ فیہ قبیدہ، اور اسی دن وہ وفات پائے ہیں، لیکن پھر بھی عید کا دن ہے۔ لوگوں کو 12 کو وفات کا بہانہ کر کے پھر پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں کرتے۔ اب آپ دیکھیے اسی دن حضرت آدم پیدا بھی ہوئے ہیں اور اسی دن وفات ہوا ہے، لیکن ترجیح کس چیز کو ہے؟ پیدائش کی خوشی کو، اور جمعے کا دن عید کا دن رکھا گیا۔ فرمایا فیہ نفخۃ، اور جمعے کا دن اتنا اہم ہے اس دن ہی سور پھونکی جائے گی۔ وفیہ صاق، اللہ اکبر، قیامت کی چنگاڑ بھی اسی دن ہوگی۔ آقا کریم نے فرمایا فاکثروا علی من الصلاۃ فی، میری امت کو چاہیے کہ اس دن مجھ پر درود پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ فإن صلاتکم معروضۃ علی، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ قال، راوی نے کہا قالوا یا رسول اللہ، ہم سب نے کہا وکیف تعرض صلاتنا علیک وقد ارمت، قال یقولون بلیتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے سامنے جلوگر ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ آپ ہم جو درود پڑھیں جمعے کے دن زیادہ پڑھیں، آپ نے فرمایا، اور وہ آپ پر پیش کیا جاتا ہے، لیکن اس وقت فکیف تعرض صلاتنا علیک، آپ پر درود اس وقت کیسے پیش کیا جائے گا جب آپ مزار مقدس میں تشریف فرما ہو جائیں گے، اپنی قبر شریف میں تشریف لے جائیں گے۔ وقد ارمت وبلیتا، کیونکہ قبر میں جانے کے بعد کچھ دنوں کے بعد بدن منتشر ہو جاتا ہے، نہ کان باقی رہتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، نہ بدن باقی رہتا ہے۔ اب یہ صحابی سننے کے حوالے سے جو بات کر رہا ہے، حضور نے کہا مجھ پر درود کثرت سے پڑھو جمعے کے دن، تمہارا درود مجھ پر پہنچایا جاتا ہے۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ جب آپ مزار میں چلے جائیں گے تو قبر شریف میں تو بدن سلامت نہیں رہتا، پھر آپ کیسے سنیں گے؟ تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ بدن نہیں ہوگا تو کیا ہو گیا، روح تو ہوگی، لیکن حضور نے روح سے متعلق نہیں، سوال بدن پر ہوا تھا کہ آپ کا بدن جب مزار میں رکھ دیا جائے گا تو ہر میت کا بدن منتشر ہو جاتا ہے۔ صحابی ہیں، اب تک بات پتا نہیں ہے تو سیکھنا چاہ رہے ہیں، سوال کر ڈالا کہ قد ارمت وبلیتا، جب بدن منتشر ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ تو سرکار نے اس بات کو درست کر دیا، فرمایا ان اللہ عز وجل حرم علی الارض اجساد الانبیاء، ہمارے بدن منتشر نہیں ہوتے، اللہ نبیوں کے بدنوں کو منتشر نہیں کرتا، اور اللہ نے زمین پر حرام کر دیا۔ ایک روایت میں ان تأکل اجساد الانبیاء، کہ انبیاء کے جسم کو مٹی کھائے، اس سے اللہ نے انبیاء کے جسم کو محفوظ کر دیا، زمین پر حرام کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ تھوڑی دیر کے لیے جاگ رہے ہیں تو سوال سنیے۔ صحابی نے حضور سے کہا حضور دنیا میں تو آپ اسی کان مبارک سے سن لیتے ہیں، بدن سے سن لیتے ہیں، اسی کان سے سنتے ہیں، اور جب آپ مزار میں جائیں گے تو انتقال کے بعد تو میت کا بدن منتشر ہو جاتا ہے۔ سمجھنے کے لیے طالب علم ہے، سوال کر رہا ہے، ابھی تک یہ بات کھلی نہیں ہے، تو حضور اگر آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا اور بدن گویا کے سامنے نہ رہا تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ جناب ہماری روحیں سنتی ہے، کیونکہ سوال بدن کے حوالے سے ہوا تھا تو جواب بدن سے دیا، تو اس پر علماء نے لکھا کہ حضور اسی بدنی کان مبارک سے امت کا درود سماعت فرماتے ہیں۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ جامع ترمذی کی، اور اس کو بڑی ذرا توجہ سے سنیے۔ تہجد کا وقت جیسے بھی گزرا ہے نا، سرکار اور حضور تہجد کی نماز ضرور پڑھتے تھے۔ ہماری ماں حضرت عائشہ کو فکر لگ جاتی تھی
کہ حضور عشاء کی نماز پڑھ کر گھر آ جاتے تھے اور سو جاتے تھے، تو ہماری ماں کو یہ فکر ہوتی تھی کہ حضور اگر فجر میں آنکھ نہ کھلے تو بخاری شریف کی حدیث ہے، سرکار نے حضرت عائشہ کو تسلی دی، اور روایتوں میں حدیث آتی، فرمایا نہ گھبرانا نہیں، اینا یا تنامان ولا ینام قلبی، ہم نبی ہیں، ہماری آنکھیں بند ہوتی ہیں، دل جاگتا ہے۔ یہ حضور کی بشریت میں، ہم سو جائیں ہمارا وضو ٹوٹتا ہے، نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہمارا وضو کیوں ٹوٹتا ہے؟ سن لیجئے، نیند وضو نہیں توڑتی۔ جس طرح آپ حضرات بیٹھیں بغیر ٹیک لگائے، اس طرح آپ سو جائیں وضو نہیں ٹوٹے گا، ٹیک لگا کر سوئیں گے وضو ٹوٹ جائے گا، یا اتنی گہری نیند آ گئی کہ ایک پہلو آپ کا اڑ جائے وضو ٹوٹ جائے گا۔ حضور سے پوچھا گیا کہ نیند سے وضو کیسے ٹوٹتا ہے؟ حضور نے فرمایا تمہاری جو جہاں سے چیزیں خارج ہوتی ہیں نا، اس کی ڈور تمہاری آنکھوں کے ساتھ، یعنی سرکار نے حیا میں سمجھایا، ایک جملے میں حیا میں سمجھایا، فرمایا کہ بدن جو سبیلین، دو پیشاب کی جو مقام ہے ہمارے بدن میں، اس کی ڈور حضور کہتے ہیں آنکھوں سے ہے۔ جب آنکھیں بند ہوتی ہیں تو وہ جگہ غافل ہو جاتی ہے اور کیا چیز خارج ہو رہی ہے انسان کو پتہ نہیں چلتا۔ لیکن انبیاء کرام کا وضو نہیں ٹوٹتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اپنے بدن پر پوری اطلاع ہوتی ہے، استحضار ہوتا ہے۔ جس کے سونے میں علم اتنا مضبوط ہے تو آنکھ کھولے تو پھر کیا منظر ہوگا۔ ادھر میرے دوستو، سیرت کی بڑی زبردست کتاب جو ہر گھر میں ہونی چاہیے، قاضی یاز علیہ رحمت کی کتاب شفا بتعریف حقوق المصطفیٰ، اس میں یہ مسئلہ جب آیا تو علامہ نصیب الدین خفاجی نے لکھا کہ انبیاء کرام کے بدن فرشتوں کے مانند ہوتے ہیں، یعنی ظاہر ان کا بشر ہوتا ہے اس لیے آنکھیں بند ہوتی ہے، باطن فرشتوں سے اعلیٰ ہوتا ہے اس لیے اس پر نیند اور غفلت طاری نہیں ہوتی۔ آئیے دوسری حدیث مبارکہ درود پاک کا ذوق لیتے ہوئے سنیے، یہ میرے سامنے جامع ترمذی ہے، یہ مستدرک میں درجنوں کتابوں میں یہ صحیح حدیث موجود ہے، اور جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث نمبر ہے 2457، یعنی 2457۔ بڑی توجہ کے ساتھ سنیے۔ حضور، جیسا میں نے تہجد کی بات کی، حضور علیہ السلام تہجد ایک اضافی نماز آپ پر تھی اور حضور اس کا اہتمام کرتے تھے۔ ایک دن صحابی کہتے ہیں، اور صحابی کون ہے؟ حضرت طفیل بن ابی بن کعب۔ ابی بن کعب جو صحابی ہے نا، بڑے جلیل القدر، جن کا قرآن جبریل سنتے تھے۔ بخاری شریف میں خود موجود ہے، سرکار نے، اللہ نے خود حکم فرمایا کہ آپ ابی کو قرآن سنائیے۔ تو حضور نے کہا کہ ابی تم میرا قرآن سنو۔ وہ کہنے لگے حضور قرآن تو آپ پر اترتا ہے۔ تو فرمایا ان اللہ سماک، اللہ نے تیرا نام لے کر مجھے کہا ہے۔ وہ یبکی، اللہ نے کہا ہے نام لے کر۔ وہ یبکی، وہ دھاڑے مار کر رونے لگے۔ حضرت ابی بن کعب، یہ ان کے بیٹے ہیں طفیل، وہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد سے روایت کی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذهب ثلث اللیل، رات کے 3 پہر گزر گئے، یعنی چوتھا پہر آ گیا تہجد کا وقت، قام، حضور کھڑے ہوئے، فقال، اور لوگوں کو، صحابہ کو کہا، یا ایھا الناس اذکروا اللہ، اذکروا اللہ، جاءت الراجفۃ تتبع الرادفہ، جاء الموت بما فیہ۔ حضور نے کہا اٹھو، غفلت نہ کرو، اللہ کا ذکر کرو، موت کا وقت قریب ہے، اللہ کا ذکر کرو۔ کیا کہہ رہے ہیں حضور؟ کس کا ذکر کرو؟ بولیے ذرا، حدیث کے الفاظ 2 دفعہ حضور نے کہا اذکر اللہ، اذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرو۔ کس کا؟ کس کا؟ ٹھیک ہے، حضور نے کیا کہا؟ اللہ کا ذکر کرو۔ صحابی آگے سے کیا کہتے ہیں؟ فقال ابی، حضرت ابی کھڑے ہو کر کہنے لگے، یا رسول اللہ انی اکثر الصلاۃ علیک، میرا جی چاہتا ہے میں آپ پر بہت درود پڑھوں۔ حضور کیا کہہ رہے تھے؟ کس کا ذکر کرو؟ یہ کیا جواب دے رہے ہیں؟ پتا چلا حضور کے درود اللہ ہی کا ذکر ہے۔ یہ غلط فہمی یہاں سے دور ہو جانی چاہیے، کیونکہ حضور نے 2 دفعہ کہا اذکر اللہ، اذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ تو آگے سے ابی بن کعب کہتے انی اکثر الصلاۃ علیک، حضور میں آپ پر کثرت سے درود پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو سرکار نے کہا میں اللہ کے ذکر کی بات کر رہا ہوں، تو مجھ پر درود کی بات کر رہا ہے؟ نہیں، ہر وہ ذکر اللہ کا ذکر ہے جو اللہ نے جن کی تعریف فرمائی ہے، جیسے اولیاء کا ذکر، صحابہ کا ذکر، اہل بیت کا ذکر، یہ اللہ ہی کا ذکر ہے، کیونکہ اللہ کے حکم پر ہو رہا ہے، اللہ کا پسندیدہ ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار تمہارے پریشان دلوں کو اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر طمانینت دے گا۔ تو اس میں حضور کا ذکر بھی شامل ہے، اس میں ہر انبیاء کا ذکر شامل۔ تو یہاں پر دیکھیں صحابی نے کیا کہا، یا رسول اللہ میں آپ پر درود پڑھنا چاہتا ہوں۔
فکم اجعل لک من الصلاۃ، حضور میں کتنا درود پڑھوں آپ پر؟ تو ابی بن کعب کو حضور کہتے ہیں ما شئت، جتنا تو چاہے۔ وہ کہتے ہیں قلت الربع، حضور پورے دن کا ایک کوارٹر بنا لوں، میں چوتھائی حصہ بنا لوں، باقی 3 حصہ باقی ذکر کروں۔ تو جب حضور نے پہلے تو آپشن دیا کہ تیری مرضی ہے جتنا کر، انہوں نے اپنی رائے دے دی کہ دن کا چوتھائی حصہ، لیکن حضور نے فرمایا فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر بڑھا دے تو اچھا ہے۔ کہنے لگے حضور میں آپ پر درود زیادہ پڑھنا چاہتا ہوں، کتنا پڑھوں؟ حضور نے کہا ما شئت، آپشن ہے تیرے پاس، جتنا تو پڑھ۔ کہنے لگے الربع، کوارٹر ایک چوتھائی حصہ پڑھوں؟ اب تو جتنا حضور نے اجازت دی تھی انہوں نے بتا دیا، لیکن پھر حضور کہتے ہیں وَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ، اگر اس سے بڑھا دے تو تیرے لیے بہتر ہے، اس سے تیرے لیے بہتر ہے۔ قلت فالنصف، حضور آدھا دن آپ پر درود پڑھوں؟ تو حضور نے کہا ما شئت، تیری مرضی، وَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر اور بڑھا دے تو اچھا ہے۔ درود کہتے ہیں حضور کی تعظیم کے ذکر کو۔ حافظ ابن قیم نے بھی ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی میں صلاۃ کے 10 معنی کیے، رحمت، مغفرت، اس سارے معنی کو پیچھے کر کے کہا کہ جب حضور پر درود کی بات ہوگی تو وہاں رحمت نہیں ہوگی کہ امت رحمت پہنچا رہی ہے، فرما بات ہوگی کہ امت تعظیم کر رہی ہے۔ اس لیے امام بخاری نے بخاری شریف میں کتاب التفسیر میں جب سورہ احزاب کی یہ آیت آئی کہ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی، تو امام بخاری اس کا معنی کیا کرتے ہیں؟ صلاۃ اللہ، اللہ کا درود پڑھنا، ثناؤہ عند الملائکہ، فرشتوں کے درمیان اپنی محبوب کی ثنا کرنا۔ اب یہ شرک کا دماغ پتہ نہیں کہاں سے بن گیا، اور یہ کہاں غیریت، کہتے ہیں نا جاہل بڑا جری ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں کس کے لیے بات کر رہا ہوں۔ یہ مقام مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دیکھیے حضور نے فرمایا کہ انہوں نے کہا میں آدھا دن حضور آپ پر درود پڑھوں؟ سرکار نے فرمایا ما شئت، تیری مرضی ہے، لیکن پھر فرمایا ان زدت فهو خیر لک، اگر بڑھا دے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ قلت فثلثین، حضور 3 حصہ دن کا، تو حضور نے فرمایا ما شئت، تیری مرضی، وان زدت فهو خیر لک، اب بھی اگر بڑھا دے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ ابی بن کعب کہتے ہیں قلت، میں نے حضور سے کہا اجعل لک صلاتی کلھا، یا رسول اللہ پورا دن ہی آپ کی واہ واہ کروں گا، پورا دن ہی آپ پر درود پڑھوں گا۔ تو حضور نے آگے سے کیا جواب دیا؟ اچھا اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، بس یہ تیری غم کے لیے کافی ہے اور اس سے خدا تیرے سارے گناہ بخش دے گا۔ یہ حضور نے عطا فرما دیا، لہٰذا پورا دن بھی بندہ حضور پر درود پڑھتا رہے تو یہ اجازت ہے۔ فرمایا اذا فرمایا کیا فرمایا اس میں؟ اذا تکفی ہمک، تیری جتنی بھی پریشانیاں ہیں اس کے لیے درود کافی ہو جائے گا۔ وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبَكَ، تو کہے گا یار میں کوئی اور درود نہیں پڑھ، اور کوئی وظیفہ نہیں پڑھ پایا، فرمایا یہ افضل الاذکار ہے، اسی کی وجہ سے اللہ تیرے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا اور جتنی پریشانیاں ہیں وہ بھی درود ہو جائے گی۔ پہلے کہا تیری مرضی ہے، پھر کہا چوتھائی، فرما بڑھا دے تو مرضی ہے، کہا آدھا دن، کہا بڑھا دے تو مرضی ہے، کہا 3 ٹائم، کہا بڑھا دے تو مرضی ہے، اور کہا پورا ٹائم۔ یہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حبیب ہم نے تیرے ذکر کو تیرے لیے بلند فرما دیا ہے۔ توجہ، ادھر بڑھا دیا، ادھر ملا دیا، ادھر گھٹا دیا، یہ ساری جاہلانہ فکر ہے کہ اس سے کوئی شرک واقع نہیں ہوتا۔ بچہ بھی جانتا ہے خدا خدا ہے، نبی نبی ہے۔ شرک کیا ہے؟ ذات میں فرق ہے، ذکر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ حضور کا ذکر اللہ کا ذکر ہے، یہ حدیث بات، یعنی کیونکہ پہلے عرض کر دیا، اب اگر شک پیدا ہو تو اس کا علاج کرا لیا جائے۔ کچھ منافقین کو یہ فکر لاحق ہو گئی تھی جب حضور مدینہ منورہ آئے تھے، تو حضور نے پہلا خطبہ دیا تھا کہ من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری بات مانی اس نے اللہ کی بات مانی۔ یہ حضور کا پہلا خطبہ ہے مدینہ کا۔ ومن احبنی فقد احب اللہ، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ تو کچھ جاہل قسم کے لوگ تو یہ کیا بات کر دی، اب حضور کو مشورہ دے رہے ہیں۔ حضور کو چاہیے تھا پہلے اللہ کا نام لیتے بعد میں اپنا نام لیتے، یہ تو حضور نے پہلے اپنا نام لے لیا، تو اللہ نے ان کے توڑ کے لیے آیت بھی ویسی اتاری، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اور قرآن نے اس کو اٹھا کر ختم کر دیا کہ یہ انتہائی درجے کی نادانی اور جہالت ہے۔ بچہ بچہ جانتا ہے کہ ذات میں فرق ہے، وہ خالق ہے اور یہ سید الخلق ہے، محبت میں کوئی فرق نہیں ہے۔
امر میں کوئی فرق نہیں ہے، نہیں میں کوئی فرق نہیں ہے، ذکر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ ایمان کا درجہ ہے میرے دوستو بزرگ۔ اب آئیے تیسری حدیث مبارکہ جو تھوڑا سے وقت، یہ ابو داؤد شریف کے اندر ہے اور اس میں کمال کی بات ہے۔ دو حدیث ہو گئی، تیسری حدیث یہ بھی صحیح ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ یہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من احد یسلم علی، یہ بڑے کمال کی روایت ہے، سنیے۔ کوئی بھی آدمی جو مجھ پر سلام پڑھے، رد اللہ علی روحی، اللہ میری روح کو مجھ پر لوٹا دیتا ہے، حتی ارد علیہ السلام، یہاں تک کہ میں اس سلام پڑھنے والے کا جواب دیتا ہوں۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے، سلام کا مطلب یہ ہے کہ امن دینا، ضمانت دینا۔ جس کو حضور کہہ دیں ہاں وعلیکم السلام تیرے لیے سلامتی ہے، تو اس کا تو بڑا پار ہو گیا۔ اور یہاں حضور فرما رہے ہیں کہ جب ما من احد یسلم علی، جب بھی کوئی بندہ مجھ پر سلام پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، رد اللہ علی روحی، اللہ میری روح کو مجھ پر لوٹاتا ہے، حتی رد علیہ السلام، میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ایک عالم گزرے ہیں شمس الحق عظیم آبادی، ابو داؤد شریف کی ان کی عربی کی شرح ہے، ہیں اہل حدیث مکتبہ فکر کے۔ انہوں نے اس حدیث کی شرح میں کیا جملہ لکھا ہے، بڑے کمال کا، ذرا سنیے۔ وہ کہتے ہیں یہ جو حدیث ہے نا، ما من احد یسلم علی، کوئی بھی آدمی مجھ پر سلام پڑھے، یہ حضور نے نہیں کہا کہ قریب سے پڑھے، جالی کے پاس پڑھے، گاؤں میں پڑھے، دیہات میں پڑھے۔ مجھ سے ایک بندہ کہنے لگا نہیں یہاں سے نہیں پڑھ سکتے، وہاں پڑھ سکتے ہیں۔ تو میں نے کہا وہاں کیسے سنتے ہیں کہ اللہ سناتا ہے؟ تو میں نے کہا اللہ جب وہاں سناتا ہے تو یہاں سے بھی سناتا ہے۔ تو فرمایا ما من احد یسلم علی الا ارد علیہ السلام، جب مجھ پر کوئی آدمی درود پڑھتا ہے تو میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ یہ شمس الحق عظیم آبادی صاحب عون المعبود فی شرح سنن ابی داؤد میں بڑے کمال کی بات لکھتے ہیں۔ یہ حضور نے کیوں کہا کہ میں سلام کا جواب دیتا ہوں اپنے مزار سے؟ فرمایا لِأَنِّي حَيٌّ، اس حدیث کا معنی یہ کہ میں زندہ ہوں، اقدر علی رد السلام، اور اس بات کی طاقت رکھتا ہوں کہ سلام کا جواب دوں، سلام کا جواب دوں۔ اچھا یہاں پر شک نہ گزرے کہ یہ حدیث کا لفظ ہے کہ رد علی روحی، اللہ میری روح کو مجھ پر لوٹاتا ہے۔ اس سے یہ شک نہ گزرے کہ شاید بدن مبارک سے روح اٹھ جاتی ہے اور پھر روح اٹھا، دراصل یہ عربی زبان ہے، اس میں روح سے مراد جو ہے وہ روح نہیں ہے، اور اگر وہ روح بھی مراد دیا جائے تو مجھے بتائیے عبدالجبار بھائی، آپ نے ماشاءاللہ بزرگوں نے سلام پڑھا، دن ہفتے میں کون سا دن، اور دن میں کون سے گھنٹے، گھنٹوں میں کون سا منٹ، منٹ میں کون سا سیکنڈ ہے جو حضور پر درود نہیں پڑھا جاتا؟ اور جب تک درود رہے گا روح باقی رہے گی۔ لیکن اصل میں یہاں جو ہے نا کہ اللہ مجھ پر روح لوٹاتا ہے، اس پر غیر مقلد اہل حدیث مذہب کے ایک امام ہے قاضی شوکانی، انہوں نے اس کا معنی کیا النطق، اللہ مجھے بولنے کی طاقت دیتا ہے۔ تو یہاں روح سے مراد نطق ہے، لیکن ایک معنی اس کو حدیثی سے حل کرتے ہیں، یہاں روح سے مراد ہے جاگنا، کہ میں آرام کر رہا ہوتا ہوں اور جب مجھ پر کوئی درود پڑتا ہے تو میں جاگ کر اس سے جواب دیتا ہوں۔ آپ اگر کہیں یہ جاگنے کا معنی کہاں سے نکالا، تو میں پوچھتا ہوں ذرا مجھے یہ بتائیے، جب آپ سو کر اٹھتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ سو کر اٹھنے کی دعاؤں میں ایک دعا یہ ہے الحمدللہ الذی رد علی روحی وعافانی فی جسدی وَأَذِنَ لِذِكْرِي، پاک ہے وہ ذات، ساری تعریفیں اس ذات کے لیے ہے جس نے میری روح مجھ پر لوٹائی، یعنی مجھے نیند سے جگا دیا۔ تو یہاں رد اللہ روحی کا معنی کیا بنا؟ مجھے جگا دیا۔ یہ درود پاک کیونکہ جمعہ کا دن ہے اور الحمدللہ جمعہ کا دن ہونے کی وجہ سے اور مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونے سے یہ دو کمال یہاں پر ہم کو نظر آتے ہیں۔ بات کو سمیٹتے جملہ کہنا چاہتا ہوں، ہمارے آقا کا نام مبارک کیا ہے؟ محمد۔ آواز آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دفعہ پھر درود کی حدیث سنی ہم نے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دفعہ پھر محبت سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ایک دفعہ پڑھ لیجئے بسم اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے نبی پاک خود فرماتے ان لی خمسۃ اسماء،
میرے 5 نام ہیں جو خاص ہیں، ان میں انا محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم، محمد ہے۔ یہ محمد نام آپ کا کس نے رکھا؟ آپ کے دادا نے رکھا۔ محمد نام حضور کا حضور کے دادا جان نے رکھا۔ کون دادا جان؟ جو حضرت حمزہ کے والد ہیں۔ ہائے ہائے۔ اور حضور سید عالم کو اپنے دادا سے اتنا پیار ہے اور اتنا لاڑ ہے کہ غزوہ حنین میں حضور نے، بخاری شریف میں ہے، جب بھگدڑ مچ گئی جنگ کے اندر اور مشرکین نے مسلمانوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا، پتہ نہیں چلتا تھا کہ سامنے کون ہے پیچھے کون ہے، جسے احد میں مچی تھی، لیکن حضرت عباس حضور کے چچا کہتے ہیں ہم سارے پریشان ہو گئے تھے کہ پوزیشن کیسے سنبھالے۔ فرما صرف واحد حضور تھے جو پیٹ نہیں دکھا رہے تھے اور اپنے خچر کو لیتے ہوئے اور تلوار کو ہاتھ میں لیتے ہوئے آپ کفار میں داخل ہو رہے تھے۔ اور اس وقت حضور نے خود بالضبط خود یہ شعر بنایا۔ سورہ یاسین میں آپ پڑھتے ہیں کہ وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، اور ہم نے آپ کو شعر کی تعلیم نہیں دی۔ اس سے بعض نادان سمجھتے ہیں کہ حضور کو اس کی تعلیم نہیں دی گئی ہے۔ وہاں شعر سے مراد وہ تھا جو مکہ کے لوگ رائی کو پہاڑ بناتے تھے، جھوٹ، مبالغہ۔ رہے حقیقت پر مبنی شعر تو وہ حضور نے خود بھی پڑھے ہیں، پچھلے زمانے کے شعراء کے، اور خود غور سے سن لیجئے حضور نے یہ شعر کے خالق حضور خود ہیں۔ یہ حضور نے خود شعر بنایا اور یہ بخاری میں موجود ہے۔ جب کفار سامنے تلواریں لے کر ننگی تلواروں کے ساتھ حضور کے مقابلے پر آئے تو بات کرنے سے پہلے، حملہ کرنے سے پہلے کچھ باتیں ہوتی ہیں، تو اس میں حضور نے جملہ کہا تھا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ یہ حضور کے جملے۔ فرمایا تم مجھے ڈرا رہے ہو، میں اللہ کا نبی ہوں، جھوٹ نہیں کہتا، اور تمہیں پتا نہیں میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، بیٹا ہوں۔ اب آپ دیکھیں نبی کسی کافر پر فخر نہیں کرتا، نبی کسی گمراہ پر فخر نہیں کرتا۔ آپ نے کفار و مشرکین کے منہ پر یہ جملہ کہہ کر بتا دیا اور شعر کے ایک مصرے میں خود کو نبی ذکر کیا اور اس کی دلیل کے لیے آگے اپنے دادا کو ذکر کیا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ حضور سیدنا عبد المطلب رضی اللہ عنہ کا ایمان اور ان کی قدر کتنی اعلیٰ ہے۔ اور بڑے خوبصورت شخصیت تھی آپ، سید القوم تھے، سردار تھے آپ۔ ابرہہ نے جب آپ کے اونٹوں پر قبضہ کیا تو جا کر ابرہہ کو کہا یہ میرے اونٹ واپس کر۔ اس نے کہا میں تو تمہارے رب کا کعبہ گرانے آیا ہوں اور تجھے اپنی اونٹ کی پڑی ہے۔ اس نے کہا اونٹ میرے ہیں، کعبہ میرے رب کا ہے۔ یہ آپ کا ایمان۔ یہ غار ہرا کا نام سنا ہے آپ نے؟ تشریف بھی لے گئے، ذرا پوچھئے نا کسی سے یہ غار دریافت کس نے کیا تھا اللہ کی عبادت کے لیے؟ جب سارے مشرکین کعبے کے اندر بت رکھ کر عبادت کرتے تھے تو حضرت عبد المطلب وہاں نہیں بیٹھتے تھے۔ اس غار کو دریافت، علامہ زرقانی عبد الباقی نے لکھا ہے، اس غار کو دریافت سرکار کے دادا نے کیا، اور آپ اس پہاڑ پر جا کر رب کی عبادت کرتے تھے جہاں سے بالکل کعبہ سامنے نظر آتا ہے، یعنی کعبے کا ذوق بھی پتہ لگے اور ان پلید چیزوں پر نظر بھی نہ لگے۔ یہ حضرت نبی پاک کے دادا جان حضور سیدنا عبد المطلب ہیں۔ بولو سبحان اللہ۔ اب سنیے انہوں نے حضور کا نام کیا رکھا؟ محمد۔ آپ پریشان نہ ہو، گھڑی میں دیکھ رہا ہوں، آپ ذرا ذوق رکھیں، وہ فرنٹ سیٹ پر ہیں تو ذوق برقرار رکھیں۔ اب ہمیں دیکھیں، وہ ہمیں پتا ہے کب ختم کرنا ہے، چھوڑیے اس بات کو۔ ایسی بھی آپ نے باہر جا کر کسی پان کی دکان پر بیٹھ جانا ہے تو تھوڑا ذکر سن لیجئے، کوئی بری بات نہیں ہے۔ غور کیجئے، اس مبارک ساتھ میں لذت کو کرکرا نہ کریں، یہ ایمان کا ٹائم۔ غور کیجئے، حضور کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دادا جان نے رکھا۔ حضور کی پیدائش ہوئی، یہ سیرت کی ساری کتابوں میں تو سرکار نے عقیقہ کیا حضور کا، حضرت عبد المطلب نے حضور کا عقیقہ کیا، اور ایسی کمال کی دعوت کی، مورخین لکھتے ہیں کہ عرب میں اب تک ایسی شاندار دعوت نہیں ہوئی تھی۔ اور قریش کے بڑے بڑے، کیونکہ وہ سید القوم تھے خود، تو قریش کے بڑے بڑے رئیس آئے، جب انہوں نے کھانا وغیرہ کھا لیا تو کہا اے عبد المطلب ایسی دعوت تو ہم نے نہیں کھائی، ایسا اہتمام، واہ تجھے تو اپنے پوتے پر بڑا ناز ہے، لیکن تو نے نام اس پوتے کا محمد رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیری اہل بیت اور تمہارے خاندان میں اور عرب میں تقریباً کسی قبیلے میں محمد نام کا کوئی بچہ نہیں ہے، آخر تمہارے دماغ میں یہ نام کہاں سے آیا؟
یہ سوال کیا قریش کے رؤسا زعما وڈیروں نے حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے. آپ نے جواب کیا دیا ذرا سنیے. ایک تو جواب آپ نے دیا کہ دیکھو بھائی، اس بچے کی آمد کے وقت جو میں نے کرامات دیکھی، نہ میرے پاس زبان ہے کہ میں بیان کر سکوں. بولو اللہ کی تعریف میں سبحان اللہ. اور نہ تم میں یہ صلاحیت ہے کہ تم سن سکو. تم نے مجھ سے صرف یہ پوچھا کہ میں نے اپنے اس بیٹے کے بیٹے کا نام محمد کیوں رکھا صلی اللہ علیہ وسلم کا. جو شان میں نے دیکھی ہے نا، تو میرے دماغ میں نام یہی آیا. محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس میں یہ باب تفعیل سے ہے، اور یہ مفعول کا صیغہ ہے، اور یہ علامہ علی قاری لکھتے ہیں کہ اسمیت سے وصفیت کی طرف لایا گیا ہے، زیادتی اور مبالغے کے معنی میں کہ هو الذی یحمد حمدا بعد حمد، وہ ذات جس کی تعریف بار 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 کی جائے. اب حضرت عبد المطلب کا مزاج اور ذہانت آپ دیکھیں، نام کیا تجویز کیا ہے، اس سے بڑا کیا نام ہوگا. آپ سے جب پوچھا گیا تو کہا دیکھو، ایک تو جو کرامات، لیکن تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ میں نے یہ نام تجویز کیوں کیا. فرماتے اردت ان یحمدہ اللہ فی السماء وخلقہ فی الارض، کیونکہ جو میں نے اس بچے کی شان دیکھی ہے نا، تو میں نے ارادہ کیا نام ایسا رکھوں گا کہ آسمان پر خدا اس کا ذکر کرے اور زمین پر خلق اس کا ذکر کرے. اس سے آپ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان جلالت اور قدر کا اندازہ لگائیے. اور میرے دوستو بزرگوں، یہ آپ کی شان جلالت ہے. میں 2 منٹ غالباً رہ گئے، 3 منٹ. اس پر ایک حدیث مبارکہ جو مسلم شریف کی شرط پر صحیح ہے، کیونکہ میں امام حاکم کو پڑھ رہا ہوں، اور میں نے رات کے درس میں امام حاکم کی کتاب پر تبصرہ کیا ہے، اور یہ پوری دنیا سن رہی ہے. یہ امام حاکم کی مستدرک ہے، حدیث نمبر 4184 ہے. سند کے اعتبار سے یہ شرط مسلم پر ہے. حدیث کے الفاظ کیا ہے کہ کندیر بن سعید کہتے ہیں اپنے والد سے کہ ان کے والد حج کرنے گئے تھے. قال حججت فی الجاہلیت، میں زمانہ جاہلیت میں اسلام سے پہلے حج کرنے گیا تھا، رائج تھا. فَإِذَا أَنَا بِالرَّجُلٍ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَهُوَ يَرْتَجِزُ، میں نے دیکھا ایک بندہ کعبے کا طواف کر رہا ہے اور رو رو کر ایک نظم پڑھ رہا ہے. نظم کیا ہے؟ ربی ردی لیا راکبی محمدا، ردی لیا وستنع عندی یدن. یعنی وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے اے رب میرے، اے میرے رب، میرے سوار محمد کو میری طرف واپس بھیج دے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو میرے پاس واپس بھیج دے اور مجھے اس کی حفاظت کی توفیق دے. تو میں نے کہا یہ بابا اتنے رو رہے ہیں اور یہ کلمات بار بار دہرا رہے ہیں طواف میں، یہ کون ہیں؟ کہا یہ عبد المطلب ہیں. تو کہا میں ان کے پاس گیا، فقلت من هذا؟ قالوا عبد المطلب بن ہاشم بعث ابنه محمد في طلب ابل له ولم يبعثه في حاجة الا انجح فيها وقد ابطأ علي فلم يلبس ان جاءه محمد والابل فاعتنقه وقال يا بني. کہتے ہیں کہ جناب وہ عبد المطلب تھے، انہوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ اونٹوں کو لانے کے لیے صحرا میں بھیجا، اور حضور کو آنے میں لیٹ ہو گئے. تو وہ اتنے گھبرائے کہ کعبے کا طواف کر کے رب سے کہنے لگے ربی ردی لیا راکبی محمدا، اے اللہ میرے اس بچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میری طرف لوٹا اور مجھے یہ توفیق دے کہ میں اس کی حفاظت کروں، کیونکہ وہ اتنا عظیم ہے. تو کہتے ہیں جب حضور لوٹ کر آ گئے اور جب وہ اونٹ بھی ساتھ میں لائے تو کہتے فاعتنقہ، آگے بڑھے حضرت عبد المطلب اور حضرت نبی پاک کو سینے سے لگا دیا اور فرمایا یا بنیا، اے میرے لاڈلے بیٹے، لقد جزعت علیک جزعا، میں بہت زیادہ گھبرا گیا اور تو آیا نہیں. فرمایا کہ لم اعجزہ علی شیء قط، میں کبھی اتنا نہیں گھبرایا لیکن تو اتنے دیر سے آیا، 6 سال عمر ہے، میں گھبرا گیا. واللہ لا ابسک فی حاجۃ ابدا ولا تفارقنی بعد ھذا ابدا، خدا کی قسم ہے میں تجھے اپنے آپ سے کبھی دور آئندہ نہیں کروں گا، اور تو بھی وعدہ کر اے میرے لاڈلے تو مجھ سے دور کبھی نہیں ہوگا. تو یہ جناب رسول اللہ کے دادا جان کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، اس لیے حضور فرماتے تھے کہ انا النبی لا کذب
انا ابن عبد المطلب. اللہ رب العالمین یہ کلمات میرے اور آپ کے لیے، ہمارے ماں باپ کے لیے، ساری امت کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنائے، اور یہ کلمات ہمارے لیے مغفرت کا باعث بنائے. اس مجلس کو ہمارے لیے شفاعت رسول کا ذریعہ بنائے. ہر بیمار کو اللہ شفا دے دے، ہر پریشان حال کی پریشانی کو میرا مولا دور فرما دے. بچوں کے نصیب اچھے کر دے، بیٹیوں کے نصیب اچھے کر دے، بیٹوں کے نصیب اچھے کر دے. جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں اس میں قناعت کرنے کی توفیق اللہ رب العالمین عطا فرمائے. ہمیں اللہ برے اخلاق، برے نظارے اور بے حیائی کے کاموں سے بچائے. لوگوں کے سامنے